جانیے سنیو، میں آپ سے دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلنے والی بات کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو۔ اگر بچنا چاہتے ہو نا، اپنا ایمان، اپنا عشق، اپنی محبت بچانا چاہتے ہو، دامن اعلیٰ حضرت تھام لو۔ خدا کی عزت کی قسم، جو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لیتا ہے وہ کہیں اور نہیں جاتا، سیدھا مدینے جاتا ہے، سیدھا مدینے جاتا ہے۔ برکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، توجہ میری طرف رکھیں، میری طرف رکھیں، توجہ ادھر ادھر مت دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس ٹرین اور گاڑی پہ سوار ہے نا، خدا کی عزت کی قسم وہ عشق مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی گاڑی کہیں اور نہیں جا رہی، سیدھی گنبد خضرا پہ جا رہی ہے۔ اس لیے جو حضور کے گنبد خضرا تک جانا چاہتا ہے وہ کسی اور گاڑی میں مت بیٹھے، امام احمد رضا کی گاڑی میں بیٹھ جائے جس کے چلانے والے احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈلی آتی ہے نا تو بڑی عجیب لگتی ہے بات کہ ہمارے سنی کیوں اعلیٰ حضرت کی بات پہ نہیں بولتے، ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو۔ خدا کی قسم امام احمد رضا ہی تو تھے نا جنہوں نے ہمارے ایمان پہ پہرا دیا، جنہوں نے غلامان مصطفیٰ کی محبت بچائی، جنہوں نے تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ ہمیں بتایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں، بعض بزرگوں نے عالم خواب کے اندر آقا علیہ السلام کو دیکھا اور عرض کیا، آقا جو لوگ آپ کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہیں، حضور آپ ان کے بارے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، من فرح بنا فرحنا بہی، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم حضور کو کیوں نہ خوش کریں، حضور کو کیوں نہ راضی کریں۔ رب ہو کر فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فَتَرْضَى فَتَرْضَى، اے میرے حبیب میں رب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ رب ہو کر فرماتا ہے فَتَرْضَى، صیغہ واحد مذکر مخاطب، رب فرماتا ہے میرے یار تو راضی ہو جا بس۔ آئے آئے تاری چوب تو صدقے بنا، جملہ جتنا عظیم ہوئے سبحان اللہ آمنی چاہیے، آپ دی آواز اونچی ہونی چاہیے۔ رب فرماتا ہے فترضا، میرے حبیب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کہنے دو کائنات والو، ساری کائنات جسے راضی کرے اسے خدا کہتے ہیں، خدا جسے راضی کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہنس کر بات نہ ڈالیں، اونچا بولیں بلند آواز کے ساتھ۔ رب ہو کر فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے حبیب میں رب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس آیت پاک کے تحت امام جلال الدین علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا میں تو اس وقت راضی ہوں گا، اس وقت راضی ہوں گا جب میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر نہیں ہوگا۔ میری ساری امت جب جنت میں داخل ہو جائے گی، اے مولا میں مصطفیٰ تجھ خدا پر راضی ہو جاؤں گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس لیے حضور کی غلامی میں آ جاؤ، سنیو سرکار کے در کے مگتے بن جاؤ، حضور کے غلام، کیونکہ حضور کی غلامی میں جو آ جاتا ہے نا، سرکار اسے ایسے نہیں چھوڑتے، حضور نواز دیتے ہیں، آقا جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور بھی صحابہ ہیں، حضور نے فرما علی کیا صورتحال ہے؟ عرض کی آقا مسافری ہے، سفر کی حالت میں ہیں، پانی بالکل ختم ہو گیا، جانوروں کے پینے کا بھی نہیں ہے، آٹا گوندھنے کا پانی بھی نہیں ہے، آقا ہم نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے۔ حضور نے فرما علی ادھر آؤ۔ جب مولا علی قریب آئے حضور نے فرما وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی جی آقا دیکھ رہا ہوں۔ فرما اس پہاڑ کی اس طرف ایک غلام ہے جس کا رنگ کالا ہے، جو گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے کا رنگ فلاں ہے، غلام کا رنگ فلاں ہے، پانی کی مشکیں بھر کر لے کر جا رہا ہے، اس غلام کے پاس جاؤ، اسے روکو اور اسے کہو چل ہمارے آقا تجھے بلاتے ہیں۔ حضور بلا رہے ہیں،
मौलाए कायनात ने ये नहीं अर्ज की, आका दरमियान में इतना बड़ा पहाड़ हायल है, इतना बड़ा पहाड़, आका हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, आप कैसे देख रहे हैं? वो सहाबी थे, सहाबी, तवज्जो फरमा, तवज्जो। मैं कहता हूँ इल्म गैब अगर किसी अनहोनी का नाम नहीं, इल्म गैब अगर उनका का नाम नहीं, इल्म गैब किसी मुश्किल चीज का नाम नहीं। जो मुस्तफा पहाड़ के इधर खड़ा होकर पहाड़ की उस तरफ देख रहा है, सहाबा को तो कुछ नजर ना आया, हुजूर ने सब कुछ देखा, हुजूर ने सब कुछ देखा। हजरत अली ने ये नहीं कहा आका पता नहीं हम तो नहीं देख रहे कौन है कौन नहीं है। हुजूर की बात सुनी, मौला अली ने घोड़े को एड़ लगाई और चल दिए। जब हजरत अली पहाड़ की उस तरफ पहुंचे ना, जैसे हुजूर ने निशानी दी थी, जैसे अली कहते हैं खुदा की कसम थोड़ा सा फर्क भी नहीं था, मुझे ऐसे लग रहा था कि हुजूर देख कर बता रहे थे, ए गुलाम जरा चल हमारे आका तुझे बुलाते हैं। उसने कहा तुम्हारे आका कौन है? मैं तो अपने आका के पास जाऊंगा जिसने मुझे पानी भरने के लिए भेजा था। हजरत अली ने समझाया तू उनकी बारगाह में चलेगा तो तुझे अपना आका भूल जाएगा, फिर तुझे अपना आका याद ही नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। वो चल दिया। जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए ना, सरकार कायनात ने फरमाया ऐ हबशी गुलाम पानी का एक प्याला दे दे, थोड़ी देर ठहर जा, हम पानी का प्याला भी वापस लौटा देंगे और तुझे इनाम भी अता फरमाएंगे। उसने मशक का मुंह खोला, पानी का प्याला भर के हुजूर की खिदमत में पेश किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी के प्याले में ऐसे हाथ रखा, ऐसे हाथ रखा। सहाबा फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम हमने अपनी आंखों से देखा इन हाथों के जोड़ों के दरमियान से पानी ऐसे फूट रहा था जैसे पत्थरों से पानी के चश्मे फूट पड़ते हैं, ऐसे पानी फूट रहा था। सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा पानी के चश्मे फूट रहे थे, पत्थरों से पानी जारी होता है। अल्लाह का कुरान कहता है फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, 12 चश्मे पानी के फूट पड़े। पत्थरों से पानी निकलता रहता है, पत्थरों से पानी जारी करना रब का कानून है, रब की आदत जारिया है, लेकिन गोश्त के दरमियान से पानी जारी करना हर किसी का नहीं, यह आमना के लाल का कमाल है, ये आमना के लाल का कमाल है। और पानी भी ऐसा जिससे वुजू भी कर सको, जिसको पी भी सको, जिसके साथ आटा भी गूंद सको, जो पीने के भी काबिल, तहारत के भी काबिल, ऐसा पानी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें ऐसे हाथ रखा ना तो पानी के चश्मे उबल पड़े। सहाबा ने पानी भरा, सहाबा किराम ने आटे गूंधे, वुजू किए, नमाजें पढ़ी। अब उस गुलाम को हुजूर ने फरमा गुलाम को बुलाओ। जब वो गुलाम आया ना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा गुलाम ये पानी का प्याला तेरा है, इसे उठा अपनी मशक में डाल और जा अपने आका के पास। जब वो गुलाम आगे आया ना उसने क्या देखा, पानी के अंदर उसको अपनी शक्ल नजर आई। जब अपनी शक्ल नजर आई ना उसने देखा कि पहले काला था अब गोरा चिट्टा हो गया है, गोरा चिट्टा हो गया। उसकी चीख निकल गई, उसने कहा क्या माजरा है, मैं तो रंग का काला था अब तो गोरा चिट्टा हो गया। हुजूर ने फरमाया हमने नहीं कहा था, पानी भी वापस करेंगे, इनाम भी अता फरमाएंगे। फरमाया ये पानी का प्याला वही तेरा है और हमने काले से गोरा कर दिया, ये हमारा इनाम है, ये हमारा इनाम है। हजरत गिरामी अब उसने पता क्या कहा, उसने कहा या रसूल अल्लाह अब तो अपना कलमा भी पढ़ाएं, गुलाम भी बनाएं, अब तो अपने आका के पास जाने की जरूरत ही नहीं, अब गुलाम भी आपका, आका भी मेरे आप है। हुजूर ने फरमा नहीं नहीं हम किसी के गुलामों को रखा नहीं करते, तू जा कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, अपने आका के पास गया। जब आका के पास गया ना उसने, उसके आका ने देखा कि घोड़ा भी वही है, मशक भी वही है, जीन भी वही है, सवारी वही है, चाबी वही है, लेकिन सवार कोई और है। वो करीब आया, उसने तलवार मियान से निकाली, तलवार सोच ली। गुलाम ने कहा अरे आका जरा ठहरिए। उसने कहा तू कौन है, तू कोई डाकू है, चोर है कि मेरे गुलाम का घोड़ा तूने छीन लिया, मशक भी छीन ली, तू तो कोई और लगता है। उसने कहा आका अगर पूछना चाहता है रब्बे काबा की कसम मैं कोई और नहीं तेरा गुलाम हूं। उसने कहा वो तो रंग का काला था, तू तो चिट्टा गोरा है, चौधरी के चांद की तरह। उसने कहा ओ मेरे आका खुदा की कसम ये तो हुजूर ने इसरार किया, मैं तेरे पास आ गया, वरना कभी भी ना आता। सिर्फ रंग ही नहीं बदला, रंगो रूप भी बदल गया, आका भी बदल गया।
آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان رضا جاری رہے گا، فیضان رضا بولو جاری رہے گا۔ اس غلام نے کہا او میرے آقا صرف رنگ و روپ ہی نہیں بدلا ہے، رنگ و روپ بھی بدل گیا، آقائی بھی بدل گئی۔ فرمایا اب میرا آقا تو نہیں، اب میرا آقا وہی ہے جس نے کالے سے چٹا کر دیا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا میرا مصطفیٰ سراج منیرہ ہے، فرمایا صرف خود ہی روشن نہیں، سراج کا معنی خود روشن، منیر کا معنی دوسرے کو روشن کرنے والا۔ سبحان اللہ، اے توجہ، سراج کا معنی خود روشن اور منیرہ کا معنی دوسرے کو روشن کرنے والا۔ حضور خدا کی قسم ایسے چراغ ہیں، ایسے چراغ ہیں، خود ہی روشن نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ اگر صدیق اکبر کو سینے سے لگائیں، صدیق اکبر کو ابو ابن ابی قحافہ کو سینے سے لگائیں تو صدیق اکبر بنا دیں، اگر خطاب کے بیٹے کو سینے سے لگائیں فاروق اعظم بنا دیں، اگر ابن عفان کو سینے سے لگائیں ذوالنورین بنا دیں، اگر حیدر کرار کو سینے سے لگائیں تو مشکل کشا بنا دیں، شیر خدا بنا دیں، اگر بلال کو سینے سے لگائیں مؤذن رسول بنا دیں، ابو عبیدہ کو سینے سے لگائیں امین امت بنا دیں، ابن مسعود کو سینے سے لگائیں فقیہ امت بنا دیں۔ وہ میرے آقا جس جس کو سینے سے لگاتے گئے اسے روشن فرماتے گئے۔ اس لیے رب نے فرمایا محبوب سراج منیرہ، تو صرف خود روشن ہی نہیں، جو تیرے لڑ لگ جاتا ہے تو اسے بھی روشن کر دیتا ہے، تو اسے بھی روشن کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے تھے نا دو صحابہ، باتیں کرتے رہے، کافی وقت بیٹھے رہے، کافی وقت۔ اب جب وہ جانے لگے نا انہوں نے عرض کی آقا راستہ پر خطر ہے، اب ہمیں آگے کوئی روشنی کا انتظام نہیں، آقا کیسے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا یہ ہاتھ کی چھڑی مجھے دے دو۔ انہوں نے چھڑی دی نا، میرے آقا نے ہاتھ میں لی، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، وہ چمکنے لگ گئی، روشن ہو گئی، ایسے جیسے کوئی لالٹین ہو، جیسے کوئی چمنی ہو، ایسے روشن ہو گئی۔ اب انہوں نے آگے لیا اور چل دیے، ایک مقام پر پہنچے، ایک نے جانا تھا ادھر، دوسرے نے جانا تھا ادھر، اے توجہ، وہ چھڑی تو حضور نے ہاتھ میں لی تھی نا، روشن ہو گئی، منور ہو گئی، چمکنے لگی۔ میں کہتا ہوں اگر آج کے ملا کا عقیدہ ہوتا نا، وہ کہتا پتہ نہیں اس سے اور روشن ہو سکتی ہے کہ نہیں، میں نے کہا وہ صحابہ تھے، صحابہ، آئے ہائے، بولو بولو سنیو، بولو بولو بولو، اے صحابہ دا عقیدہ بھی ہوا جڑا تواڈا سنیا دا ہے۔ او میری ستی قوم نعت خانہ تے بولا نہ رہے، ذرا اچھا بولو، نعت خانہ کو بیدار تھی تے سن دو، او سمتے بھی سنو تے سمجھ آوے سی، لیکن اصل قرآن و سنت بیدار تھی تے سنان، ذرا اچھا بولو نا، بلند آواز ذرا۔ او صحابہ تھے، او کہ آج کے مولویوں کے رکھوالے یا پالتو نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ چھڑی ہے، اس کو نبی کا ہاتھ لگا ہے، اب یہ خود تو روشن ہے، ہمارا عقیدہ و ایمان ہے، جو اس سے ٹچ کرے گا نا، مس کرے گا، یہ اسے بھی روشن کر دے گی۔ ایک نے کہا یار اور لے آنا، اور چھڑی لے آ، وہ اور لے آئے، اس کے ساتھ ٹچ کی، جیسے وہ روشن تھی ویسے وہ روشن ہو گئی۔ ایک نے ادھر کو لی اور چلا گیا، دوسرے نے ادھر کو لی اور چلا گیا۔ میں کہتا ہوں اے ناداں، تو کہتا ہے مزارات اولیاء پر کیوں جاتے ہو، بزرگوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ چھڑی کو ہاتھ میں لے وہ روشن ہو جاتی ہے، اور وہی چھڑی آگے بھی روشنی عطا کرتی ہے، خود بھی فیض لے رہی ہے، دوسرے کا بھی فیض دے رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو چھڑی ہے جس مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو سینے سے لگایا، فاروق اعظم کو سینے سے لگایا، عثمان غنی کو سینے سے لگایا، حیدر کرار کو سینے سے لگایا، ابن مسعود کو سینے سے لگایا، ابن عمر کو سینے سے لگایا، ابن عباس کو سینے سے لگایا، بلال حبشی کو سینے سے لگایا، ابو ذر کو سینے سے لگایا، سلمان فارسی کو سینے سے لگایا۔ میں نے کہا ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے روشن کیا، کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو، کہیں امام محمد امام شافعی کو، اور کہیں امام احمد بن حنبل کو، کہیں امام مالک کو، اور انہوں نے آگے تک فیض چلایا، فیض چلتا رہا۔ کہیں فیض پہنچا بابا فرید گنج شکر کے پاس، کہیں فیض پہنچا بابا نظام الدین اولیاء
اللہ کے پاس کہیں فیض پہنچا، تاجدار گولڈا کے پاس کہیں فیض پہنچا، حضرت خواجہ غلام فرید کے پاس ارے کہیں فیض پہنچا، حضرت اویس کرنی کے پاس۔ میں نے کہا اگر چھڑی کو نبی روشن کر دے، وہ آگے روشنی بھی دے سکتی ہے، فیض بھی دے سکتی ہے۔ اوے اولیاء اللہ جن کو مصطفیٰ نے روشن کیا وہ فیض کیوں نہیں دے سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ کو گل سمجھے ذرا اونچا بولے بلند آواز رہا۔ سبحان اللہ تا اوریجنل نوے آگ سکتے میں کو پتہ ہے، لیکن ہاتھ تا اٹھاؤ چلو یہ تا نظر والی چیز ہے توجہ تواڈی۔ میں کہ مولانا چھڑی آگے فیض دے سکتی ہے، چھڑی لکڑی ہو کر آگے فیض دے سکتی ہے، جن کو مصطفیٰ نے روشن کیا وہ فیض نہیں دے سکتے۔ اس لیے میں نے کہا ہم جاتے ہیں ولیوں کی بارگاہ میں کیونکہ وہ فیض دیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں ایک مائی صاحب آئی، کہا حضور بیٹی کی شادی ہے پر کوئی سامان نہیں ہے، انتظام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ ڈھیلا لے آ۔ وہ ڈھیلا لے آئی مٹی کا، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ماری آپ نے پھونک، وہ ڈھیلا بن گیا سونا۔ ہائے ہائے، وہ ڈھیلا سونا بن گیا۔ آپ نے بی بی صاحبہ کو دیا، وہ لے کر چلی گئی۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے۔ اس نے گھر میں جا کر بڑے ڈھیلے جمع کر لیے اور ساری رات پڑھتی رہی کلمہ طیبہ بھی بسم اللہ بھی، لیکن مٹی کی ویسے ہی مٹی رہی۔ اس نے تھوڑا سا بھی رد و بدل نہ ہوا، تغیر نہ آیا۔ صبح آئی بابا جی کے پاس، بابا جی ماجرا کیا ہے؟ جو آپ نے پڑھا وہی میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، میں نے پڑھا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا بی بی بے شک کلمہ کامل اکمل ہے مخزن نور الہی، بے شک کلمہ کامل اکمل مخزن نور الہی، جے زبان فرید دی ہوندی دیر نہ لگ دی کائی۔ فرمایا زبان ہماری تھی نا، تیری زبان ہو رہا ہے ہماری زبان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا مولانا تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے ولیوں کا بزرگوں کا، اور میں نے کہا تو اور ہے وہ اور ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے ان جیسا؟ حضرات گرامی، وہ حضرت شاہ نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگوں کی بات آئی نا۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ نقش بند کی ایک لڑکی ہو گئی مسلمان، نو مسلم غیر مسلم تھی، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی۔ تو اس نے کہا حضرت میں اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہوں، میرے ماں باپ ہو سکتا ہے مجھے کوئی اذیت دیں تکلیف دیں اور مجھے خطرہ ہے بہت بڑا۔ آپ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، مشکل وقت میں ہم رہنمائی کریں گے، جہاں بھی تو پھنسے گی نا کسی مشکل کے اندر میں وہیں ہوں گا، مجھے وہیں پہ پائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ نقش بند نے مسلمان تو کر دیا، وہ لڑکی گھر چلی گئی اور جیسے اس کو خطرہ تھا ویسے ہی ہوا۔ اس کے ماں باپ نے اسے بڑا مجبور کیا، کہا کلمہ چھوڑ دے، دین سے برگشتہ ہو جا۔ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے، جیسے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کی ماں نے کہا اے سعد کلمہ چھوڑ دے ورنہ دھوپ میں پڑی رہوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، تڑپتی تڑپتی جان دے دوں گی۔ عرب کے لوگ کہیں گے بڑا سنگ دل تھا، بڑا پتھر دل تھا، ماں تڑپتی رہی، اس کو رحم نہ آیا۔ حضرت سعد نے کہا اوے ماں بے شک تو میری ماں ہے، لوگ مجھے سنگ دل بھی کہیں پتھر دل بھی کہیں، پر سن لے تیری تو ایک جان ہے، رب تجھ جیسی ہزار جانیں عطا کر دینا، میں ایک ایک کر کے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان تو کر سکتا ہوں پر دامن رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہائے ہائے، اور میں کہ غلامی ہو تو ایسی ہو، غلامی ہو تو ایسی ہو۔ حضرت شاہ نقش بند کی غلام بن گئی، مرید ہو گئی، مسلمان ہو گئی، لیکن والدین نے مجبور کیا۔ لڑکی نے کہا میں تو دین نہیں چھوڑوں گی، حضور کا دامن کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو نا کسی اونچی جگہ پر لے جاؤ، مینارے وغیرہ پر، وہیں سے اس کو دھکا دو گراؤ، یہ مر جائے بس، اب اس کا ایک ہی فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے نا کہ کوئی کسی اور دین کی طرف چلا جائے۔ لڑکی کو لے گئے، اسے مینارے پر چڑھا رہے تھے نا، مینارے کے اوپر لے جا رہے تھے تاکہ اسے دھکا دیں اور یہ مر جائے۔ لڑکی نے کیا کیا؟ شاعر کہتا ہے چواں پاسے نظر دوڑائی تے نظرے کوئی نہ آیا، چواں پاسے نظر دوڑائی، موت کی طرف جا رہی ہے، وہ کہتی ہے مر سکتی ہوں پر کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ چواں پاسے نظر دوڑائی تے نظرے کوئی نہ آیا، وعدہ مرشد کامل والا وچ دلے یاد آیا، وعدہ مرشد کامل والا وچ دلے دے یاد آیا کہ
तेरा मुश्किल वक्त आएगा, है शाह नक्शबंद तेरे पास होगा। अल्लाह अकबर। उसे मीनारे पर ले गए, वहीं से धक्का दिया, उसे गिरा दिया। लड़की गिरती आ रही थी, नीचे आई तो नीचे शाह नक्शबंद ने अपनी चादर फैला रखी थी, लड़की को चादर में ले लिया, उसकी जान को बचा लिया। लड़की ने देखा तो हैरान रह गई, कहा बाबा जी मैं तो मीनार पर खड़ी थी, आपको देख रही थी, कैसे नजर ही नहीं आए, आप कब आए, किस वक्त आए, कैसे आए? आपने फरमाया लड़की तू आज मीनारा आमदी, मन आज बुखारा आमदम। और बेटी जब तुम मीनार से चली थी मैं बुखारा से चला था। हाय हाय शरीफ भाई ऐसी बात पे हाथ उठा के दाद देने का हक बनता था, लेकिन मेरी सुत्ती कौम है। जरा ऊंचा बोलो बुलंद आवाज ला। और मैंने कहा ये गुलामान मुस्तफा जो तकदीरें बदलते हैं। हे तवज्जो तुम्हारी, जेड़े राजी बैठो ऊंचा बोलो, जेड़े मुंह बैठो मेरे को जरूरत कहनी। हे तवज्जो, जिगरा रख जिगरा। मेरे आका ने तो दुश्मने को बर्दाश्त किए, देखो अपने नहीं पचते। हे तवज्जो, ओ मेरी सुती कौम बोल पवो बोल पवो। है नबी दा दुश्मने को चादर भी साड़ी थे। गुलामी मुस्तफा में खुदा की कसम हमारी निजात है। आज क्यों जलील है? इसलिए जलील है कि हुजूर की गुलामी को छोड़ दिया है। दामन मुस्तफा को हमने सही तरीके से पकड़ा ही, नाम के मुसलमान है, बस नाम के जी मुसलमान, नाम के है। और मैं के ना दा मुसलमान बरसे ना वल उन्हें शुमार थी सी डिड्ढू मुसलमान बने डिड्ढू है, ताकि तेरा शुमार भी होना बेचती वे जेरे बाबा फरीद दे गुलाम है, जेड़े बाबा निजामुद्दीन औलिया दे गुलाम है, जेड़े हजरत उवैस करनी दे गुलाम है, जेड़े हुजूर 11वीं वाले पीर दे गुलाम है। हजरत गिरामी गुलामी मुस्तफ़ा बड़ी चीज़ है। एक मर्तबा ना ये बल्दिया वाले हैं ना, बल्दिया वाले, इनकी तरफ से इंतजाम होता है कि इलाके में कुत्ते ज्यादा हो जाए ना आवारा, तो उनको पकड़ कर कहीं दूर फेंक देते हैं या मार देते हैं। इस तरह बल्दिया की एक गाड़ी जा रही थी तो कुत्ते पकड़ रहे थे, तो उसने ना एक बात कही, उसने देखा कि भाई कुत्ता है, उसने गर्दन को झटका दिया ना तो बालों के अंदर एक सियाह डोरा नजर आया। तो उस बल्दिया वाले बंदे ने कहा, उसने कहा यार कारपोरेशन की गाड़ी है, जरा इसको रोको ना, ये जो फलां कुत्ता है इसके गले में डोरी है और ये डोरी बता रही है ये आवारा नहीं किसी का पालतू है, किसी का पालतू है। एक अल्लाह वाले खड़े थे, हाल में थे, वजद आ गया, बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया साथियों ने पूछा हुजूर वाला बात क्या थी, वजह क्या थी? आपने फरमाया यारो तुम्हारे नजदीक एक जुमला था, मेरे नजदीक तो तीर और निश्तर था है, जो मेरे दिल को पार करता चला गया। अल्लाह अकबर का हुजूर वाला बात क्या हुई? कहा यारो ये पकड़ रहे आवारा कुत्तों को जो आवारा है, आवारा। फरमाया एक कुत्ते के गले के अंदर डोरी नजर आई, इन्होंने कहा ये आवारा नहीं ये किसी का पालतू है। फरमाया यारो वजह यही है कि जब हम कब्र के अंदर जाएंगे ना फरिश्ते भी देखेंगे कि गले के अंदर पटा किसका डाल के आया है, गुलाम किसका बन के आया है, किसी दुनियादार का, किसी वडेरे का, किसी जागीरदार का। ये गुलाम था, ये मदीने वाले का गुलाम था। हाय हाय फरमाया गले के अंदर पट्टा देखेंगे और डोरी देखेंगे, अगर डोरी हुई गुलामी मुस्तफा वाली तो फिर फरिश्ते भी कहेंगे ओ यारो इसे छोड़ो ये तो गुलाम मुस्तफा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर नाल वफा कर, हुजूर नाल कुशा नहीं पकड़नी। जिस वक्त कब्र में जाएगा ना, कब्र के अंदर जाएगा, खुदा की कसम सारे दफनाने के बाद जा रहे होंगे, एक हुजूर तो हैं जो आ रहे होंगे, हुजूर ही तो हैं जो आ रहे होंगे। अगर हुआ ना हुजूर का गुलाम,
ایک اشارہ ہو جائے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مجد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. اگر چاہتا ہے حضور مان جائیں، آج آ حضور کی پناہ میں. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا. آئی کمی وقار میں، آج بے عزت ہیں، در در کی ٹھوکریں ہیں. وجہ یہی ہے کہ غلامی مصطفیٰ کو صحیح معنی سے سینے کے ساتھ لگایا ہی نہیں ہے. ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، بس ہمارا وہ امام ہے. وہ میں نے حبشی کی بات کی نا، جب حبشی چل رہا تھا، کہا یار کہاں گیا تھا، کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، میں نے ان کا کلمہ پڑھا، انہوں نے مجھے کالے سے چٹا کر دیا. کہا یار جو اتنی بڑی تقدیر بدل دیتے، چل نہ مجھے بھی لے جا، مجھے بھی لے جا. اب آقا آگے ہے، غلام پیچھے. لیکن آقا کو خیال آیا میں تو کافر ہوں، بے دین ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے. یہ غلام ضرور ہے پر اس کے دل میں اجالا ہے، اس کے اندر روشن ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا یار تو آگے چل، میں تیرے پیچھے چلتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ آقا ہیں، آپ آگے چلیں. اس نے کہا تجھے نہیں پتا ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے ذات کیا ہے، بات کیا ہے، یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. نہ وہ یہ دیکھتے ہیں غریب ہے، بیچارہ ہے، اس کی اتنا بڑی مطلب ہے کہ سلسلہ نہیں ہے گزر اوقات کا. وہ یہ دیکھتے ہیں غلام کس کا ہے. بس جس کا غلام ہوتا ہے نا، آقا کا غلام، آئے ہائے، پھر وہ اس کو اپنا امام بنا لیتے. ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. وہ ایک مرتبہ اگر حضور کی غلامی آ گئی نا، صحیح مانے خدا کی قسم، پھر قبر بھی نہیں ڈرا سکتی ہے، نہ پل صراط ڈرا سکتی ہے. حضور کے غلام کو کس چیز کا ڈر ہے ڈر. حضرت سیدنا امیر حمزہ سادہ سے چولے کے اندر جنگ لڑ رہے تھے، سادہ سے قمیض میں. جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی. کسی نے کہا ہاں صحیح، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تب تو بڑی زرہیں پہنتے تھے، لوہے کے کوٹ، لوہے کے لباس. اب کیا ہو گیا؟ اور فرمایا جب سے دامن مصطفیٰ کو پکڑا، اپنے بھتیجے محمد عربی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اب نہ بیماری ڈراتی ہے نہ موت ڈراتی ہے. اے توجہ، ڈریے بیٹھو تو سر، بولو ذرا اونچا سبحان اللہ. فرمایا اب نہ موت ڈرا سکتی ہے نہ بیماری ڈرا سکتی ہے. فرمایا اب سادہ سے چولے کے اندر ہی ہم جنگ لڑیں گے، ہمیں کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی. کیوں کہ حضور کی غلامی میں جو آ گئے. وہ ایک مرتبہ جلال الدین اکبر نے اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں اچانک ہو گیا اندھیرا. وہ بڑا سٹ پٹایا، بڑا پریشان ہوا. اس نے اپنا سر پکڑا اور بیٹھ گیا. وزیر وزراء آگئے، حضرت بادشاہ سلامت کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو گئے؟ اس نے کہا یار کمرہ تو میرا ہے، اسی میں سوتا ہوں، اسی میں اٹھتا ہوں، اسی میں بیٹھتا ہوں، اسی میں کھانا کھاتا ہوں، سب کچھ. لیکن میں پریشان اس لیے ہو گیا کہ اس کے اندھیرے کو دیکھ کر نا مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. ہائے ہائے، کبھی ہم نے بھی یاد کیا؟ قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. وزیر وزراء بڑی باتیں کرنے لگے، سوال جواب ہوئے، بڑا سمجھایا. لیکن بادشاہ پریشان، بڑا سٹ پٹایا، بڑا پریشان ہوا. اتنے میں نا ایک اس کا وزیر تھا جس کا نام تھا بیربل، وہ آ گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا وجہ ہے؟ اس نے ساری بات سنائی. اس نے کہا یہ بتا بادشاہ سلامت، تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، غلام کس کا ہے؟ اس نے کہا کلمہ تو محمد عربی کا پڑھا ہے، غلام تو حضور کا ہوں. وزیر بڑا سیانہ تھا، سمجھدار تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر حضور کا کلمہ پڑھائے نا دل سے، غلامی رسول اختیار کیے نا دل سے، پھر ڈرنے کی حاجت نہیں، گھبرانے کی حاجت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا کیوں؟ کہا حضور کا سلسلہ ظاہری نبوت کے طور پر دنیا میں کتنا ہے؟ کہا 23 سال، 13 سال 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 13 سال ہجرت سے پہلے، 10 سال ہجرت کے بعد، 23 سال کا عرصہ ہے. کہا 23 سال کے عرصہ میں حضور نے کائنات کو اتنا روشنیاں عطا کر دی. اب تو صدیاں ہو گئی، حضور زمین میں جلوہ گر ہیں. جہاں ہم نے جانا ہے حضور وہاں پہ جلوہ گر ہیں. او بادشاہ اگر غلام ہے حضور کا سچا، ڈرنے کی ضرورت نہیں. قبر میں جانے کی دیر ہے، قبر پہلے روشن ہو جائے گا، قبر پہلے روشن ہو جائے گا. بولو بولو دل سے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ. حضور کا غلام کیوں ڈرے، حضور کا غلام کیوں جھجکے؟ فرما اگر سچا غلام ہے نا قبر میں جانے کی دیر ہے، نور مصطفیٰ سے تیری قبر بھی روشن ہو جائے گی.
تیری قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، یہ میلاد پاک کی محفل ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہی ہے کہ حضور کی سچی غلامی اختیار کر لو، آقا کے سچے غلام بن جاؤ۔ آقا کی ذات کے لیے جہاں تک بھی جانا پڑے نا، اس سے گریز نہ کرو، کیونکہ حضور کی ذات جو ہے نا، حضور کی ذات، خدا کی قسم، یہ کائنات کی متاع، کائنات کا سرمایہ ایک طرف، میرے آقا کی ذات ایک طرف ہے۔ اس لیے کسی کا ایک چاہنے والا، کسی کے دو چاہنے والے، کسی کے 3، کسی کے 5، کسی کے 10، کسی کے 100، کسی کے 1000، میرے آقا تو وہ ہیں، خدا بھی ان کا چاہنے والا، خدائی بھی ان کی چاہنے والا۔ رب کہتا ہے میرے ساتھ پیار کرو، مجھ سے محبت کرو۔ مولا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ محبت تب کرتا ہے جب کچھ محسوس کرے، کچھ دیکھے۔ نہ تو تیرا چہرہ ہے، نہ تیرا مہرہ ہے، نہ تیری شکل ہے، نہ تیرا جسم ہے، نہ جسمانیات ہے، تجھ سے کیسے پیار کریں؟ تو رب نے فرمایا اگر دیکھ کر ہی جان دینی ہے، پھر ایسی صورت بناؤں گا کہ زمانہ کہے گا، آئے پھر ایسی صورت بناؤں گا کہ زمانہ کہے گا اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ فرمایا پھر ایسی صورت بناؤں گا۔ حضور کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، بن دیکھے کتنا قربان ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور جب خود تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کرام کی دیوانگی کا عالم کیا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں کے اندر چلے جاتے حضور کے ظہری وصال کے بعد، اور مسافروں کو پکڑ کر کہتے یار میرے آقا کو بتاؤ، میرے آقا کہاں ہیں، میں آقا کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ راہگیر مسافر کہتے ہم نے تو زندگی بھر نہیں دیکھا تیرے آقا کو، تیرے آقا کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ اسے لے آتے، کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے اور کہتے تو بھی آنکھیں بند کر، میں بھی آنکھیں بند کرتا ہوں۔ حضور کا حلیہ بیان کرنا شروع کر دیتے، یار میرا محبوب وہ ہے، میرا آقا وہ ہے جن کے مزاغ نین ایسے تھے، ابرو ایسے تھے، پیشانی ایسی تھی، ہاں ان کے رخسار ایسے تھے، شفتین ایسے تھے، زلفیں ایسی تھی، سینہ ایسا تھا، داڑھی مبارک ایسی تھی، سراپا ایسا تھا۔ حضور چلتے یوں تھے، کلام یوں کرتے تھے، خطاب یوں فرماتے تھے۔ حضور کا سراپا بیان کر کے خود بھی روتے، مسافر کو بھی رلا دیتے۔ حضور کا جس نے ایک بار بھی جلوہ دیکھا ہے وہی قربان ہو گیا۔ صحابی حضور کے وصال کی خبر ہوئی نا، تو اس نے وہیں پہ چیخ ماری اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ آنکھیں تو نے دی تھی محبوب کو دیکھنے کے لیے، تیرا محبوب نہیں رہا نا، میری آنکھیں لے لے، میری آنکھیں لے لے۔ حضرت مولا علی کے پاس ایک بندہ آیا یہودی، وہ اس نے نا حضور کی شان پڑھی تھی، تورات کے اندر اس نے 2 مقامات پر حضور کا نام پڑھا، بغض کی وجہ سے مٹا دیا، حضور کے نام کو مٹا دیا معاذ اللہ۔ پھر دوسرے دن آیا، دیکھا وہ 2 بار کی بجائے 4 بار لکھا ہوا ہے، اس نے پھر بھی بغض کی وجہ سے مٹا دیا۔ تیسرے دن جب اس نے کتاب کھولی، وہ 4 کی بجائے 8 جگہ لکھا ہوا ہے، اس نے پھر بھی مٹا دیا۔ جب اگلے دن اس نے کتاب کھولی نا، 8 جگہ سے اس نے مٹایا، اب کی بار 12 جگہ لکھا ہوا تھا۔ ہائے ہائے، بولو 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 بولو، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی رفت، حضور کی شان کی بلندی۔ اس نے کہا اس کو جتنا مٹاؤ گے نا یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام کی شان ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام دبتا تو نہیں، اسلام دبا دیتا ہے، اسلام جھکتا نہیں، اسلام جھکا دیتا ہے، اسلام مٹتا نہیں، اسلام مٹا دیتا ہے۔ فرمایا اسلام آیا ہی بلند ہونے کے لیے ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا۔ دوڑتا ہوا مدینہ میں آیا، مولا علی سے ملاقات ہوئی، علی نبی پاک کہاں ہیں، نبی پاک کہاں ہیں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے فرمایا حضور تو وصال فرما گئے۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کہتا ہے حضور کی کوئی نشانی دو، کوئی نشانی۔ حضرت علی نے حضور کا جبہ پیش کیا، اس نے جبے کو چوما، چوم کے آنکھوں پہ لگایا، توجہ کرنا ہے، پھر اس نے اپنے سر پر رکھا اور رکھتے ہوئے کہا یا اللہ اگر غلامی مصطفیٰ میں آنا تیری بارگاہ میں قبول ہے، میں چاہتا ہوں مجھے ابھی موت دے دو۔ صحابہ کہتے ہیں بس یہی کہنے کی دیر تھی کہ وہ گرا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور جاں بحق ہو گیا۔
حضرات گرامی یہ حضور کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے، اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس نے حضور کی غلامی کا صدقہ دے کر کہ اگر میں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے تو میں موت چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی حضور کی عظمت کے کیا کہنے، حضور کی شان کے کیا کہنے، ہم تو بس صرف نام لکھواتے ہیں نا۔ ابھی قصہ لطیف نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ ایک بھائی سوال کر رہے تھے، اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ سرکار کائنات امام الانبیاء کے والدین حضور کے ماں باپ آیا کہ وہ کس دین پر تھے؟ دیکھیں آقا علیہ السلام کے والدین ہوں، یہ حضور کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب ہوں، یا حضور کے دادا حضرت ہاشم ہوں، یا اسی طرح حضور کو دودھ پلانے والیاں ہوں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، یا دیگر حضور کو دودھ پلانے والیاں، یہ سب لوگ جن جن پشتوں میں میرے نبی آئے، جن جن رحموں میں میرے نبی رہے، یا جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، وہ کافر بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، یا مومن تھے یا موحد تھے۔ ہے توجہ آپ کی؟ یا مومن تھے یا موحد تھے، کیونکہ دیکھو جب بت پرستی کا دور دورہ تھا، ہر طرف شرک ہی شرک، بتوں کا عروج ہے، بت پرستی کا عروج ہے، کوئی عزا کو پوج رہا ہے، کوئی لات کو پوج رہا ہے، کوئی حبل کو پوج رہا ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، بتوں کے ساتھ محبت ہے، بت کے ساتھ محبت کی وجہ سے کوئی بچے کا نام رکھتا ہے عبد العزا، کوئی نام رکھتا ہے عبد اللات، کوئی نام رکھتا ہے عبد حبل۔ لیکن جب حضور کے والد پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب کے لخت جگر نور نظر، آپ نے نام عبد العزا نہیں رکھا، عبد اللات نہیں رکھا، عبد حبل نہیں رکھا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ اور میں نے کہا یار جس دور میں شرک عروج پر تھا، میرے آقا کے والد کا نام تو دیکھیں نا، نام ہی بتا رہا ہے کہ میرے آقا کے والد معاذ اللہ نہ مشرک تھے نہ کافر تھے، بلکہ پکے موحد تھے۔ پکے کیا تھے؟ موحد تھے۔ حضرات گرامی حضور کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ، آمنہ مانا ایمان لانے والی، آمنہ مانا ایمان لانے والی، نام دیکھے کیسے پیارے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو دودھ پلانے والیاں 14 ہیں دائیاں، 14 ساری کی ساری دودھ پلانے کی برکت سے مسلمان ہو گئیں، مومن ہو گئیں، فرما سب کی سب جنتیاں ہیں، بہشتیاں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے نا، یونس علیہ السلام، علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ میں نے کہا مولانا جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام گئے وہ تو جائے جنت میں، جس اماں آمنہ کے پیٹ میں میرے نبی رہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا یونس تو مقتدی ہے، میرے نبی تو یونس کے بھی امام ہے۔ میں نے کہا مقتدی کی یہ شان ہے، جس کے پیٹ میں جائے اسے جنتی بنا دے، تو جو امام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے آقا کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والے سارے مومن بھی تھے، موحد بھی تھے، جنتی بھی ہیں، بہشتی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بھائی شریف صاحب ان کے دیگر حضرات جنہوں نے یہ اہتمام فرمایا